احادیث صحیحہ اور صحیح موقف کے مطابق کہ خلا فسخ نکاح ہے، فسخ نکاح کے خلا ہوتے ہی نکاح ختم ہو گیا۔ خلا جو ہے وہ طلاق نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے، کہ 3 پیریڈ تک خاتون انتظار کرتی ہے، یہ عدت ہے۔ اور مختلعہ جو خلا لیتی ہے اس کی عدت بحیضۃ صرف 1 پیریڈ ہے، 1 پیریڈ کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، خلا کی حالت میں رجوع جو ہے وہ نئے نکاح سے ہوگا جب عدت ختم ہو جائے گی، عدت کے اندر نہیں، عدت ختم ہو گئی، عدت کے بعد رجوع نئے نکاح سے ہو سکتا ہے۔ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 سے 232 تک ثابت ہونے والے مسائل ان آیات کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ مبارک کے خطبے میں رکھے تھے۔ البتہ آیت نمبر 229 کا ایک حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، وہ اس تسلسل کا مسئلہ چل رہا تھا طلاق کا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق کے 2 مرتبہ ہیں، یعنی طلاق کا رجع، اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے روک رکھنا ہے یا احسان کر کے اسے آزاد کر دینا ہے۔ احسان کر کے آزاد کرنے کے مفہوم کو بھی واضح کیا تھا آپ کے سامنے کہ طلاق کا مقصد فساد نہ ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے، بس نہیں بن پڑتی۔ جب یہ ایک چیز سامنے ہوتی ہے تو پھر احسان بھی یاد آتے ہیں۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم اپنے مہربانی اور محبت کے دلوں کو نہ بھولو۔ زندگی کا ایک حصہ تم نے کس طریقے سے گزارا ہے، جدائی کے وقت، فراق کے وقت، طلاق کے وقت یا خلع کے وقت ان امور کو، ان دلوں کو نہ بھولا کر، تو پھر جب نہیں بھولو گے تو پھر جدائی احسن طریقے سے ہوگی۔ یہ ہے وہ اگلا حصہ جس کے متعلق آج کے خطبے میں کچھ آپ کو بتانے کا میں نے عرض کیا تھا، اور یہاں سے جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ خدا کا بیان ہے۔ اس سے پہلے طلاق کا طریقہ اور کیفیت اور بدعی طلاقوں کی کچھ شکلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. جب طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر تم جو کچھ دے چکے ہو انہیں تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا. حق مہر کی شکل میں، ہدایہ کی شکل میں جو کچھ بھی دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا. اس کی وضاحت ہم نے اپنے پچھلے موضوع نکاح کے احکام و مسائل میں جب حق مہر کا مسئلہ بیان کیا تھا تو وہاں اس کی وضاحت کی تھی کہ اگر نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، کچھ عرصے بعد طلاق تک نوبت آئی تو شوہر کو حق مہر میں سے کچھ بھی لینے کا اختیار نہیں. نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر ہو چکا تھا اور طلاق تک نوبت آ گئی. نکاح ہو چکا تھا رخصتی سے پہلے، تو اس شکل میں آدھا حق مہر مرد کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے شریعت نے کہ آدھا حق مہر ان کو دے دو. ہاں باہمی رضامندی سے وہ نہ لے، ان کے اولیاء نہ لے، ٹھیک ہے، وہاں بھی یہ کہا لیکن اگر تم ہی سارا دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن آدھا حق مہر یہ حق ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے اس نکاح کی کہ جس کے بعد رخصتی ہو چکی ہے. اس کا ثبوت اور قرینہ یہ ہے کہ پیچھے کہا گیا الطلاق کو مرتا، طلاق کے 2 مرتبہ، اس کے بعد بھی تمہیں رجوع کا اختیار ہے. جبکہ رخصتی نہ ہوئی ہو تو ایک طلاق سے ہی جدائی واقع ہو جاتی ہے. ایک طلاق سے ہی میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی ہے اور عورت پر عدت بھی کچھ بھی نہیں. ما لکم من عدت تعتدونها. اگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہوئی، ایک ہی طلاق پہ جدائی بھی واقع ہو گئی اور وہ لڑکی اگلے دن کہیں نکاح کر سکتی ہے، عدت بھی نہیں. تو یہاں 2 مرتبہ اور اس کے بعد بھی رجوع کا اختیار دیا جا رہا ہے. تو پتہ چلا یہ وہ طلاق ہے کہ جو رخصتی کے بعد طلاقیں ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیا ہوا مال اس میں سے تمہیں واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں. ہاں ایک شکل ہے، یہ کون سی شکل ہے؟ یہ خلا کی شکل ہے. اور یہ مناسبت تھی، اس وجہ سے خلے کے مسئلے کو اللہ نے اس آیت کے مابین بیان کر دیا کہ بات ہو رہی تھی کہ حق مہر واپس لے سکتے کا نہیں لے سکتے. ہاں ایک شکل ہے، تو اس ایک شکل کو بیان کرنے کے لیے خلا کے احکامات ہیں. خلا جس کو تنسیخ بھی کہا جاتا ہے، خلا حقیقتاً ہے ہی تنسیخ، یعنی نسخ، فسخ نکاح، نکاح ختم کرا دے. خلا کے اندر جدائی کا مطالبہ اور چاہت عورت کی طرف سے ہوتی ہے، مرد انکاری ہوتا ہے. مرد اسے اپنے گھر رکھنے کے حق میں ہوتا ہے حقیقت. ورنہ اگلی آیت میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ میں پڑھ کے بتائی تھی کہ رب فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. مرد اس لیے نہ رکھ رہا ہو کہ میں طلاق دوں گا تو حق مہر دینا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا.
طلاق بھی نہیں دیتا، ظاہر یہ کہتا ہے کہ میں تو طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن اتنا پریشان کرتا ہے، اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ رہ نہ سکے، مجبور ہو کر خاتون کو خود خلے کا مطالبہ کرے۔ تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے اس شکل میں۔ ہاں وہ اگر رکھنے کے حق میں ہے، لیکن خاتون اس گھر میں رہنے کے حق میں نہیں ہے، اور اس کے پاس بھی کوئی معقول عذر ہے بغیر کسی عذر کے۔ تو پہلے حدیث ایک سنائی جا چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المختلعات فی غیر ما باس فی ما باس فحرام علیہم الجنہ، بغیر کسی عذر کے جو خلے کے مطالبے کرتی ہے، اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ اس کے پاس بھی کوئی معقول عذر ہے، نام و نفقہ کا ہی اہتمام نہیں کر سکتا، جو ایک جائز ضروریات ہیں وہ مہیا نہیں کر سکتا، یا اس کا مزاج ہی ہر وقت مار پیٹ کا ہے، حد سے زیادہ ظالمانہ رویے اختیار کرتا ہے، یا اسی طرح کوئی شرعی عذر سامنے پیش آیا، حتیٰ کہ شرعی آزار میں اہل علم نے یہ عذر بھی معقول بیان کیا ہے کہ ایک خاتون ہر ممکن اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے اور اس کا بھی کوئی قصور نہ ہو، لیکن ساری کوششوں کے باوجود اس کا دل مطمئن نہ ہو پائے، آخر مجبور ہو کر وہ بغیر کسی زیادتی کیے اپنے اس عذر کو سامنے رکھ کر کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو بہت تیار کرتی رہی، سمجھاتی رہی، کوشش کرتی رہی، لیکن واللہ عالم کیا معاملہ ہے، لہذا میں آزادی چاہتی ہوں۔ اس نیک نیتی کو بیان کر کے یہ نہ کہ اس میں اتحاد لگائے، بہتان لگائے طرح طرح کے، تاکہ آزادی مل سکے، تو اس طریقے سے بھی اگر وہ جاتی ہے تو عند اللہ کم سے کم مجرم نہیں ہے۔ ہاں کیا ہوگا پھر؟ کہ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ایک شکل ہے کہ شوہر اپنا خرچ کیا ہوا مال واپس لے سکتا ہے، سارا یا کچھ، جب دونوں اس چیز کو بھانپ لیں کہ اللہ کی حدیں ہم قائم نہیں کر سکتے، ہم ایک ساتھ رہ کر اللہ نے جو حقوق زوجیت رکھے ہیں ہم ان پہ قائم نہیں رہ سکتے، اور بیوی اس چیز کو واضح طور پر یقین سے سمجھ لے کہ میں وہ حقوق ادا نہیں کر سکتی اس کے جو اسلام نے رکھے ہیں، یا اس کی طرف سے یہ معاملات جو میرے حقوق ہیں کسی شکل میں بھی ادا ہونے کے قابل نہیں۔ سلف صالحین کے پاس تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں ایسے کیسز بھی آئے کہ لڑکی کی طرف سے ان کے اولیاء نے، ورثاء نے اس کے لڑکے نہ ہونے کے دعوے کیے کہ حقوق زوجیت کے لائق ہی نہیں، تو اگلے دن فیصلے نہیں ہوئے، 1 سال کی مہلت دی گئی، 1 سال کی مہلت دی گئی، اپنا علاج معالجے کرائے۔ یہاں تو ہٹ کے اگلے دن 2 دن 3 دن کے اندر گھرانے ہی ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، اسلاف سے جو ثابت ہے اور انہوں نے فتوے دیے کہ کم سے کم 1 سال کی مہلت دی جائے،
اس کے بعد بھی اس لڑکی کو اختیار دیا جائے، اگر وہ اسی طریقے سے بھی اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو وہ بسر کرے اس کے ساتھ، لیکن اگر وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی تو پھر حق ہے کہ اس سے مطالبہ طلاق کیا جائے، مسجد ہے وہ خدا کا مطالبہ کیا جائے۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ۔ اب یہ خطاب ہے دونوں طرف کے رشتہ داروں کو، اقربا کو، اور تم بھی سمجھ لو کہ واقعی یہ اللہ کی حدود کو ہم قائم نہیں رکھ سکتے۔ پہلے بھی کئی ایک جگہ پر نکاح اور طلاق کے بیان میں نے بتایا کہ دیکھیے خطاب پلٹ کے اقربا کو بھی آ رہا ہے۔ یہ سلسلے جو آج ہم نے شروع کر رکھے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا کیا اس میں دخل؟ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام خاندانی نظام قائم کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ خاندانوں میں بڑے ہونے چاہیے اور ان کے پاس صلح کرانے، فیصلے کرانے کے اختیارات ہونے چاہیے، خاندانوں کی، قوموں برادریوں کی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مقام جیرانہ پر ایک اعلان فرمایا کہ یہ حنین والے یہ آ گئے ہیں میرے پاس، مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور میں ان کے اموال بھی تم میں تقسیم کر چکا ہوں جو مال غنیمت میں ملے تھے، غلام اور لونڈیوں کے طور پر ان کے بندے بھی تقسیم کر چکا ہوں، اور میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک چیز واپس کرنی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے بندے ہمارے حوالے کیے جائیں۔ تم میں سے کون ہے جو خوشی خوشی، میں دے چکا ہوں، اب میں جبرن نہیں لے سکتا، خوشی خوشی میرے اس فیصلے کے مطابق ان بندوں کو رہا کر دے، اور جو خوشی خوشی رہا نہیں کرتا وہ بھی دے دے آج، لیکن پھر مال غنیمت جب آئے گا تو سب سے پہلے میں یہ ادھار چکا ہوں۔ سب نے کہا ہم خوش ہیں، آپ دے دیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، مجھے نہیں پتا کہ دل سے کون کہہ رہا ہے اور دیکھا دیکھی میں کون کہہ رہا ہے، اپنے اپنی برادری جتنے بھی اقوام ہو، جتنے بھی ذاتیں ہیں، سب علیحدہ علیحدہ جاؤ اور جو تمہارے بڑے ہیں سب ان کو بتائیں تم کیا چاہتے ہو، مجھے تمہارے عرفاء آ کے بتائیں، عرفاء جو تمہارے بڑے ہیں، تمہارے خاندان میں جن کو یہ اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے، اس لیے خطاب پلٹ کے ادھر بھی آ جاتا ہے کہ میاں بیوی تو ہر جھگڑے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، جب غصے ختم ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح رہ رہے ہوتے۔ یہ وہ لوگ جو دوسرے ہیں نیوٹرل ہو کے ان کے معاملات کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آگے چل کر ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ جب تم بھی دیکھ لو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ اب اگر عورت اپنی آزادی کا عوض دے کر شوہر سے آزادی کا مطالبہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں۔ آزادی کا عوض کیا ہے؟ وہی مال جو اس نے اس کو دیا تھا۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی عظمت اور ان کی شان پہ محدثین نے کتب احادیث میں باب قائم کیے ہیں۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی ان زوجی،
میرا شوہر ثابت بن قیس وسلم لا اعتب علیہ فی دین ولا قبل، میں دین کے حوالے سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس کے اخلاق کے حوالے سے بھی میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ انی لا اريد الکفر فی الاسلام، میں مسلمان ہوں، میں کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کرتی جو ناشکری میں آتا ہو، بس میں یہ کہتی ہوں میں ثابت بن قیس کے پاس نہیں رہ سکتا، میں ان کے پاس زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیا تو آزادی چاہتی ہے؟ مختلف احادیث میں علل اور وجوبی بیان ہے کہ ایک تو وہی بات تھی کہ ان کو اپنے شوہر سے محبت اور تعلق اتفاق سے ہوا ہی، اور پھر یہ اتفاق بھی ہوا کہ شوہر نے کوئی پٹائی بھی ان کی حد سے بڑھ کر دی تھی، تو کہا بس میں اور کچھ نہیں کہتی، نہ گلا کرتی ہوں نہ شکوا، نہ دین کے حوالے سے کوئی عیب لگاتی ہوں نہ اخلاق کے حوالے سے، میں نہیں چاہتی کہ اسلام میں ناشکری کر بیٹھوں۔ یہاں تو عدالت میں جانے والی خواتین کو بیٹھے ہوئے وہ قضا وکیل حضرات کیا کیا سکھاتے ہیں، یہ کہو، یہ کہنا، درخواست میں یہ لکھو، یہ لکھو، جھوٹ کے بہتان تراشی الزامات کے انبار لگوا دیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ وکالت کا پیشہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام نے وکالت کا پیشہ جائز رکھا ہے، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں باب الوکالہ اور کتاب الوکالہ موجود ہے کہ وکالت اسلام نے رکھی ہے، جائز ہے۔ کہاں وکالت کی اقسام بھی ہے، لیکن ہر جگہ کے جائز کام کی وکالت کر رہی ہے، ناجائز کی وکالت نہیں کر رہی۔ ناجائز کام کی وکالت حرام ہے۔ وکالت کا پیشہ مطلقاً ہم اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں تو یہ جھوٹ کی، فراڈ کی وکالت کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں فتویٰ آ گیا۔ اسلام نے وکالت جائز رکھی ہے، اسی لیے تو نکاح کے اندر بھی وکالت ہے۔ اب دیکھتے ہیں باپ ولی ہے، باپ اجازت نہ دے لڑکی کا نکاح کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا، باپ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، کسی دوست کو وکیل بنا دیتا ہے۔ فارم میں وکیل کا خانہ ہوتا ہے، ولی کا خانہ تو رکھا ہی نہیں، حالانکہ ولی اور ہے وکیل اور ہے۔ نکاح فارموں میں خانہ ہی وکیل کا ہے، تو وہ کسی کو وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ میری بچی کا نکاح پڑھا دے، نکاح پڑھانے والا اس وکیل سے پوچھتا ہے، حالانکہ اختیار ولی کو ہے کیونکہ اس نے اس کو وکیل بنا دیا۔ یہ وکالت ہے۔ کاروبار میں، لین دین میں، بیوع کے میدان میں، خرید و فروخت میں، عدالت میں وکالت کے ثبوت قرآن و احادیث میں موجود ہے، کثرت سے احادیث۔ محدثین میں عرض کر رہا ہوں نا کہ تقریباً ہر حدیث کی بڑی کتاب میں کتاب الوکالہ ہے، وکالت کا بیان ہے رسول، لیکن جھوٹ کی وکالت اسلام نے جھوٹ قرار دیا۔ وہ کس طرح صاف ستھرے انداز میں عدالت میں بیٹھی ہے نا، رسول اللہ کی عدالت ہے، جج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا تردین حدیقتہ، تو اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے پتا ہے اس نے حق مہر میں ایک باغ دیا تھا، زمین باغ سمیت تمہیں دی تھی حق مہر میں، اتردین حدیقتہ، کیا تو اس کا وہ باغ واپس کر دے گی؟ اس نے کہا ہاں، مجھے اس باغ کی کوئی ضرورت نہیں، میں وہ باغ واپس کر دوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا ثابت کو بلایا اور کہا کہ یہ اپنا اقبل الحدیقۃ، اپنا باغ واپس لے، وطلقھا تطلیقا،
اور ایک روایت میں ہے خلّھا سبیلا کہ ایک طلاق دے کے اس کو آزاد کر دے۔ یہ خلا ہے کہ حق مہر جو تو نے دیا تھا واپس لے لے اور اس کو آزاد کر دے۔ اس نے طلاق دے دی اور اسی وقت اس کے نکاح سے آزاد ہو گئی۔ اب وہ رجوع کا یہ جملہ کہنے کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رکھتا۔ احادیث صحیحہ اور صحیح موقف کے مطابق کہ خلا فسخ نکاح ہے، فسخ نکاح کے خلا ہوتے ہی نکاح ختم ہو گیا۔ خلا جو ہے وہ طلاق نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے کہ 3 پیریڈ تک خاتون انتظار کرتی ہے، یہ عدت ہے۔ اور مختلعہ جو خلا لیتی ہے اس کی عدت بحیضۃ صرف 1 پیریڈ ہے، 1 پیریڈ کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں خلا کی حالت میں رجوع جو ہے وہ نئے نکاح سے ہوگا جب عدت ختم ہو جائے گی، عدت کے اندر نہیں۔ عدت ختم ہو گئی، عدت کے بعد رجوع نئے نکاح سے ہو سکتا ہے۔ وہ قاعدہ طلاق کا ہے کہ عدت کے اندر ہے تو رجوع کر سکتا ہے، عدت ختم ہو گئی تو نئے نکاح سے رجوع کرے گا۔ خلا کا نہیں ہے، خلا عدت میں رجوع جائز نہیں ہے۔ عدت جب ختم ہو جاتی ہے تو نئے نکاح سے رجوع کیا جاتا ہے، اور چونکہ خلا طلاق نہیں ہے تو طلاق کے دیگر احکامات بھی اس پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ مثلا کہ وہاں 2 طلاق 3 طلاقیں ہو گئی، اب تجدید نکاح کے ساتھ بھی رجوع کا اختیار ختم ہو گیا تھا۔ یہاں 10 بار بھی عورت خلا لے، پھر اس سے نکاح کر لے، پھر خلا لے لے، پھر نکاح کر لے تو شریعت میں جائز اور رخصت جواز ہے۔ اس میں کوئی حد نہیں، کیونکہ اس میں مرد زیادتی کر ہی نہیں سکتا کہ عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اب دوبارہ نکاح کرے گی تو اپنے مرضی اور اپنے اختیار سے رجوع کا حق ہے اسے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ فتویٰ، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب اگر اگلی طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد رجوع کا ہمیشہ کے لیے حق ختم ہو گیا۔ لیکن اگر تیسری طلاق نہیں ہوتی، تیسری طلاق کے موقع پر عورت خلا لیتی ہے تو خلا کی عدت ختم ہونے کے بعد اگر ان کا رجوع کا ارادہ بنے گا تو میں ان کو رجوع کروا دوں گا، کیونکہ خلا طلاق نہیں ہے، خلا فسخ نکاح ہے۔ اگر طلاق ہوتی ہے، عبداللہ ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے ان کا یہ فرمان نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، کہ اگر تیسری طلاق کی جگہ خلا آ جاتا ہے تو پھر خلا کی عدت نئے سرے سے 1 مہینہ یعنی 1 پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد وہ تجدید نکاح چاہے تو میں تجدید نکاح سے ان کا رجوع کرا دوں، اس لیے کہ کہا خلا جو ہے یہ طلاق ہے۔ خلا کا جو اصل طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ عدالت شوہر کو بلائے، معاملات کو وہ بھی سنے، آخر میں کہ معاملہ نہیں بن پڑتا تو پھر وہ مرد سے کہے کہ 1 طلاق دے دے۔ وہ طلاق کے لفظ کہے گا لیکن واقع جو ہوگا وہ خلا ہوگا۔ شوہر عدالت میں نہیں حاضر ہوتا، عدالت بلاتی ہے، عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، تو اسلام نے نکاح کو فسخ کرنے کا عدالت کو اختیار دیا۔ عدالت شوہر کے نہ آنے پر اسے اختیار ہے کہ وہ اس کا نکاح فسخ کرنے کا لیٹر جاری کر کے لڑکی والوں کو خلا نامہ دے دے۔ جس دن وہ لیٹر جاری ہوگا اس دن وہ عورت مختلعہ سمجھی جائے گی کہ اسے خلا مل گیا، اس دن سے اس کی عدت کا پیریڈ شروع ہو گیا۔
وہ فسخ نکاح کا اسلام نے عدالت کو اختیار دیا. اگر عدالت جبر کرتی ہے کہ وہ لیٹر بھی نہیں دیتی، وہ شوہر کو بلاتی نہیں، اس کا مقدمہ ہی نہیں سنتی، اور ایسے ہی خلا نامہ فسخ نکاح کا جاری کر دیتی ہے، تو یہ جانبین تو آزاد ہے. انہوں نے اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھایا، وہ گنہگار ہے، لیکن لڑکی کو خلا ہو جائے گا. خلا اس کا درست ہوگا کہ عدالت نے یہ کارروائی کی ہے، لیکن اس نے اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کیا. اللہ کے ہاں وہ مجرم ضرور ہے. عدالت کو یہ کہا گیا کہ وہ بلائے، مقدمہ سنے، اور پھر شوہر سے کہے کہ تو اس کو آزاد کر. تو اس آیت کو یہاں اللہ رب العالمین جو بیان کر رہے ہیں وہ اسی مسئلے کی وضاحت تھی کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. گناہ نہیں ہے کہ اگر عورت شوہر کو اپنی آزادی کا عوض دے، بدلہ دے، اور آزادی لے لے اسے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے قوانین بیان فرمائے ہیں، یہ اصول ہے، یہ قوانین ہیں اللہ کے. فلا تعتدوها، اللہ کے قوانین کو مت توڑا کرو، اللہ کے اصولوں کو مت توڑا کرو. اللہ نے جو حدیں رکھی ہیں ان کو مت پھلاگا کرو. ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں، قوانین، ان سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہی ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں. اللہ کے ہاں جو ظالم لکھے جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قوانین کو پھلانگتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں. زندگی بسر کرنے کا ایک قانون ہمارے سامنے، ہمارے ایک ملک کا قانون ہوتا ہے. ایک ادارے میں رہتے ہیں، اس ادارے کے قوانین ہوتے ہیں. ہم کس طرح پابندی کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ کی اس زمین پر، اس نیلی چھت کے نیچے رہنے کے اللہ نے جو قوانین بیان کیے وہی قوانین شریعت ہے. اسی کا نام دین اسلام ہے. اور اللہ کے مقرر کردہ اصولوں اور قوانین کو جو توڑتا ہے وہ اللہ کی عدالت میں ان کا حساب دے گا. کیونکہ معاملہ اللہ کی عدالت کیا ہے؟ اللہ کی عدالت میں اس لیے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ وہاں لا يقبل منها عدل ولا شفاعہ. دیکھو وہاں نہ رشوت قبول کی جائے گی اور نہ کسی کی سفارش کو دیکھ کر اللہ اپنے فیصلے بدلے گا. لا يقبل منها عدل، کوئی معاوضے قبول نہیں ہوں گے کہ اللہ تو نے فیصلہ کر لیا جہنم میں ڈالنے کا، یہ لے لے. کسی فرشتے کے ذریعے کہ لا يقبل منها عدل. اس دن کوئی عدل، کوئی معاوضہ، کوئی رشوت قبول نہ ہوگی، اور نہ ہی اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی سفارش کرنے والا سامنے آئے گا جو آ کر تمہاری سفارش کر کے تمہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے. تو لہذا اللہ کی حدوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوانین اور اصولوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.